اللہ کے نبی نے فرمایا لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، اے لوگوں اللہ کی بندیوں کو مسجدوں میں جانے سے منع مت کیا کرو۔ میرے بھائیوں خطبہ چل رہا ہے اور تم نے مسجد کے اندر انتظام کر دیا ہے، کوئی عورت اپنے شوہر سے اجازت طلب کر رہی ہے، میں بھی جاؤں گی امام صاحب کی تقریر سنوں گی، میں بھی جاؤں گی جمعہ کی نماز ادا کروں گی جماعت کے ساتھ، میں بھی جاؤں گی دین کی باتوں کو سیکھنا چاہتی ہوں۔ میرے بھائیوں نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں کے باوجود مسجد میں اور عیدگاہ میں جانے سے عورتوں کو منع نہیں کیا، بلکہ آج دنیا والے جو نبی کو مانتے ہیں، نبی کے ماننے کے دعوے دار ہیں، لیکن عورت مسجد میں چلی جائے تو ظلم ہو جائے گا، عورت اگر مسجد میں انٹری کر جائے تو رے یہ تو بڑی عجیب چیز ہے، عورت مسجد میں آئے گی، نہیں یہ تو ہماری سمجھ میں نہیں آتا، فتنے کا دور ہے، ایسا ہو جائے گا، اگر جلسہ سننے مسجد میں جائے گی تو غلط ہو جائے گا، اگر عیدگاہ میں نماز پڑھنے کے لیے جائے گی تو فتنے کا دور ہے، غلط ہو جائے گا، اگر تقریر میں آئے گی تو غلط ہو جائے گا، جلسے میں آئے گی تو غلط ہو جائے گا، لیکن اس کے علاوہ بازاروں میں جائے تو ہم روک نہیں سکتے ہیں، منع تو کرتے ہیں لیکن روکے گا کون ان کو؟ لیکن مسجدوں میں روکنے والے تو تم ہو۔ میرے بھائیوں ان تمام چیزوں کے باوجود کہ عورت کا گھر پہ نماز پڑھنا بہتر ہے، اور یہ حدیث کہہ رہی ہے کہ عورت جب اپنے گھر میں رہتی ہے تو اپنے پروردگار کی رحمت کے بالکل قریب ہوتی ہے، ان تمام چیزوں کے باوجود اللہ کے نبی نے فرمایا لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، اے لوگوں اللہ کی بندیوں کو مسجدوں میں جانے سے منع مت کیا کرو۔ میرے بھائیوں خطبہ چل رہا ہے اور تم نے مسجد کے اندر انتظام کر دیا ہے، کوئی عورت اپنے شوہر سے اجازت طلب کر رہی ہے، میں بھی جاؤں گی امام صاحب کی تقریر سنوں گی، میں بھی جاؤں گی جمعہ کی نماز ادا کروں گی جماعت کے ساتھ، میں بھی جاؤں گی دین کی باتوں کو سیکھنا چاہتی ہوں۔ میرے بھائیوں نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں کے باوجود مسجد میں اور عیدگاہ میں جانے سے عورتوں کو منع نہیں کیا، بلکہ کیا فرمایا لا تمنعوا، اور ایک دوسری روایت کے اندر ہے لا تمنعوا نساءکم، میں لوگوں تم اپنی عورتوں کو مسجدوں میں آنے سے منع مت کیا کرو، مسجدوں میں آنے سے مت روکا کرو۔ تو میرے بھائیوں عورت اپنے گھر پر محفوظ ہے، لیکن اگر اللہ کے گھروں میں آ رہی ہے تو یہاں پر بھی یہ محفوظ جگہ ہے۔ اگر یہ فتنے کی جگہ ہوتی تو میرے نبی جناب محمد رسول اللہ اجازت نہیں دیتے۔ آپ نے اپنے زمانے میں فجر کی نماز تو اندھیرے میں ہوتی ہے، اور الحمدللہ ہم اس وقت پڑھتے ہیں جب میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے، اور دونوں حدیث پر عمل کرتے ہیں، اندھیرے میں شروع کرتے ہیں اور بالکل اجالے کے قریب جب وقت ہوتا ہے تو ہماری نماز ختم ہو رہی ہوتی ہے۔ اس فجر کے اندھیرے میں بھی عورتوں کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجدوں میں آنے سے منع نہیں کیا۔ آج نبی کو ماننے والے کہتے ہیں نہیں عورتوں کو مسجدوں میں بھیجو گے تو یہ فتنے کا دور ہے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، شادی میں اکیلی چلی جائے تو چلے گا، میلے کھیلے میں اکیلی چلی جائے تو چلے گا، یہاں سے مراد آباد اکیلی چلی جائے تو چلے گا، یہاں سے 140 کلومیٹر دلی چلی جائے اکیلی چلی جائے تو چلے گا، لیکن مسجد میں 10 قدم اگر چلے گی تو فتنہ پیدا ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں یہ ذہن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے بالکل اپوزٹ ہے، برخلاف ہے۔